شیخ الحدیث ہیں، بڑی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں، ان کے پاس بھیڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جیسے تیسے تعویذ لکھنا سیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس صبح سے لے کے شام تک حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث کی تنخواہ نہیں کے برابر ہوتی، لیکن یہ کم پڑھے لکھے عامل لوگ ایک مہینے میں کئی لاکھ روپے کما لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آج کل ہر آدمی ارجنٹ میں اور فوری کام چاہتے ہیں کہ تعویذ کوئی لکھ کے دے دے اور میرا کام بن جائے۔ اور جھوٹ کا کاروبار بھی بہت بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ بندہ کو تعویذ لکھ کے میں دیتا ہوں تو اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ بول دیں کہ تمہارے گھر میں خطرناک جادو کیا ہوا ہے اور کالا جادو ہے، گھر میں تمہارے 5 لوگ ہیں، 5 سال کے اندر میں سب لوگ مر جائیں گے، تمہارے گھر کو اجاڑنے کا پلان بنا دیا گیا ہے، اب وہ سامنے والا بندہ اس جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے آپ لیں گے؟ 51,000 روپے دینا ہوگا۔ 5100 روپے جو مسجد اور مدرسہ اور غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، وہ 51,000 روپے کا انتظام کر کے اس جھوٹے عامل کو دے دیتے ہیں، اس کا کام وہ کرتے ہیں۔ تو جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جو نیک پرہیزگار متقی نمازی لوگ ہیں ان کے پاس جانے میں حرج نہیں۔ لیکن آپ اگر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مزمل، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ آیا ہے کتاب میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، بغیر تعویذ کے اس گھر سے بھوت پریت شریر قسم کے جنات ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج جو کام کرنا چاہیے وہ کام لوگ کرتے نہیں، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام لوگ کرتے ہیں۔ روزانہ 500 بار صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پابندی سے پڑھیے، پھر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف۔ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ یہ کتاب ولی بنانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صرف درود شریف ہے۔ اس کتاب کو لکھنے اور جمع کرنے کا شوق کب پیدا ہوا، اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ علامہ جزولی بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ 800 سال ہو گئے ان کے انتقال کے، لیکن آج بھی ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، اور ان کے وصال کے 77 سال کے بعد جب ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا تھا تو لاش بالکل تر و تازہ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی صبح ان کو دفن کیا گیا۔ لوگوں نے انگلی چہرے پر ڈال کے دیکھا تو جیسے زندہ آدمی کے چہرے پر انگلی ڈالنے سے خون ہٹ جاتا ہے، پھر انگلی ہٹا لیے جائیں تو خون واپس آ جاتا ہے، اس طرح سے علامہ جزولی کی لاش مبارک کے ساتھ ہوا۔ 77 سال کے بعد اب کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ 14 سال تک ایک لائبریری میں رہ کر انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اور اس کے لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے آپ۔ ایک بار وہ سفر میں تھے،
اور سفر میں نماز کا وقت جا رہا تھا، سامنے کنواں تھا مگر ڈول نہیں کہ پانی نکال سکے۔ پہلے زمانے میں آج سے 400-500 سال پہلے یہ چاپا کل تو تھا نہیں۔ چاپا کل بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں میں کوئی جانور گر گیا، کتا گر گیا تو اب پورا کنواں ناپاک ہے، لوگ نہ کیسے پانی پئیں، اور پھر اس کے لیے اتنے ڈول پانی نکالنا ہوگا، پورے کنویں کا پانی صاف کرنا ہوگا۔ یہ سب بڑا مسئلہ تھا۔ فقہ کی کتاب میں پورا چیپٹر ہے کہ کون جانور گرے تو کتنا ڈول نکالنا ہے، 40 ڈول پانی، 200 ڈول پانی، اور کس کے مرنے کے بعد پھولنے اور پھٹنے کے بعد پورا پانی کیسے نکالنا ہے، اسی کنویں کے گڈھے کے برابر دوسرا گڈھا کرنا ہے، پھر سارا پانی اس میں ڈالنا ہے۔ بہت مشکل کا مسئلہ تھا، لیکن جب سے چاپا کل بنا ہینڈ پائپ، یہ ساری مشکلیں دور ہو گئی، بہت آسانیاں ہو گئی۔ پہلے کنویں کا دور تھا، دیکھا کہ سامنے کنواں ہے مگر بالٹی نہیں، اب پانی کیسے نکالیں، بے چین ہو گئے۔ چونکہ وہ عالم تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے لیے نماز کا چھوٹ جانا اولاد کے مر جانے سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میری جماعت چھوٹ گئی، کوئی میرے پاس تعزیت کو نہیں آیا، جبکہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو سارا سماج میرے پاس آتا اور میری تعزیت کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کے مر جانے سے بڑی مصیبت ہے جماعت کا چھوٹ جانا۔ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جیسے اس کو مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ بے نمازی کا چہرہ دیکھنے سے سینہ سخت ہو جاتا ہے، کافروں کا چہرہ دیکھنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اجنبی عورتوں کا چہرہ دیکھنے سے عقل گھٹتی ہے، خواہشات بڑھتی ہیں۔ ابھی ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے کیسے لوگوں کا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ 100 میں 99 لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، سب اکثر لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جبکہ دوست نیک لوگوں کو بنانا چاہیے، تاکہ میں اگر غلط کام کروں تو میرا یہ دوست مجھ کو ٹوک کے سیدھے راستے پہ لے چلے، میں اگر نماز چھوڑوں تو یہ مجھ کو یاد دلائے، میں اگر سو جاؤں تو یہ مجھ کو جگا کے نماز پڑھوائے۔ چونکہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ 3 دن نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، اسی طرح اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کا مسلمان رہنا مشکل ہے۔ آپ بھلے ہی بولتے رہیے میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، مگر آپ پرفیکٹ مسلمان نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرعون جو گھٹیا قسم کا کافر تھا، جس کو اللہ نے پانی میں ڈبا کے مارا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کی لاش 3000 سال سے اب تک مصر کے مردہ عجائب گھر میوزیم میں موجود ہے، دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، کروڑوں روپے سالانہ مصر کی گورنمنٹ کی آمدنی ہے۔ وہ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ 3000 سال ہو گئے آج تک اس ہڈی کا ڈھانچہ موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن شریف میں اللہ نے کہا کہ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا تو بولا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ابھی تو ایمان لاتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے کہا کہ آج میں تیری لاش بچاؤں گا، ڈیڈ باڈی،
تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ جان جائیں کہ مغرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں آج تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا، تو آج 3000 سال سے اس کی ڈیڈ باڈی ہے، موجود ہے، ہڈی کے ڈھانچے کی صورت میں۔ اس کا پتہ دنیا کو چلا 1907 میں، جب سر گرافٹن اسمتھ نے ریسرچ کی اور ممیوں کے حنوط کا پتہ لگایا، تب کہا کہ یہ وہی فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سمندر میں ڈوبا تھا۔ اب کیسے سمندر میں ڈوبا، کیسے اس پر نمک کی تہ جمی، پھر کیسے اس کی ڈیڈ باڈی سمندر کے کنارے آئی، اور نمک کی تہ جمنے کی وجہ سے اس کی ڈیڈ باڈی سیف رہی، یہ ایک سائنٹیفک ٹاپک ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ میں اس کی لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے اس کی لاش مقام عبرت بنی رہے۔ تو آج جب ویگیانک اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو ہم نے 1907 میں ریسرچ کے بعد پتہ لگایا ہے، وہ بات قرآن کریم میں موجود ہے 1400 سال سے کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی بچائی گئی ہے، تو سائنسداں جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اللہ حق ہے، اسلام سچ ہے۔ اسے ہندوستان میں چند لوگ جو ناچ کود رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کے ناچنے اور کودنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں جیسے پڑھیں گے، صرف اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، چونکہ اسلام اندھ وشواس کا مذہب نہیں ہے، اسلام تاریکی میں بھٹکنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام روشنی کا مذہب ہے۔ اسلام ریسرچ کرنے کے بعد سارے لوگوں کے دلوں سے قریب رہنے والا مذہب ہے۔ جیسے جیسے دنیا میں ریسرچ بڑھے گی، تحقیق بڑھے گی، اندھ وشواسوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ اسلام کے بارے میں ذرہ برابر فکر مند نہیں ہوں۔ ہم اگر زنا کریں گے تو ہم پیڑیں گے، ہم اگر شراب پئیں گے تو ہمارا پھیپھڑا گلے گا، میں اگر سگریٹ پیوں گا مجھ کو کینسر ہوگا، میں اگر ماں باپ کی توہین کروں گا میرے بچے بڑھاپے میں مجھ کو لتم جتم کریں گے، میری توہین کریں گے۔ میں جیسے جیتا ہوں، مرنے کے بعد جہنم اور جنت تو وہاں کا فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کو اچھا انعام ملتا ہے، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، صحت اور تندرستی کی صورت میں، راحت قلب کی صورت میں۔ اور جو لوگ گندے ہیں، نماز چھوڑیں، جھوٹ بولیں، سود کھائیں، برائی کریں، وقتی طور پر تو اس کو لذت ملتی ہے، 1 منٹ کی لذت اور 100 سال کی ذلت اس کے حصے میں آتی ہے۔ اس کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ حرام طریقے سے سود کھا کے اگر میں پیسہ جمع کرتا ہوں، وہ پیسہ اگر بچوں کو میں کھلاتا ہوں، میرے بچے کبھی نیک طبیعت نہیں بنیں گے، کبھی میرے فرمانبردار نہیں ہوں گے، کبھی میری دولت کو ٹھہراؤ نہیں ہوگا، میری دولت میرے سماج کے ڈوم اور چمار کھائیں گے، ان کے بچے آنے والے 50 سال کے بعد در در کی ٹھوکریں کھا کے بھیک مانگیں گے۔ یہی ہوگا، چونکہ قرآن میں آیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق مالک اللہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سود کھانے والا خوب ڈیولپ کر جائے اور زکوٰۃ و خیرات صدقات کرنے والا آدمی کنگال ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا الٹ پلٹ جائے گی، اور اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات پرفیکٹ ہے کہ سود اللہ مٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وقتی طور پر شراب پینے والے کو مزہ ملتا ہے، لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کا ریزلٹ ہے صحت کی تباہی، عزت کی تباہی اور آنے والی نسلوں کی تباہی۔ اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں۔ جو وہ آدمی بے وقوف ہے جو 1 منٹ کی لذت کے لیے 100 سال کی مصیبت مول لے لے۔
عقل مند وہ ہے جو 1 منٹ صبر کر لے اور 100 سال کی راحت اس کے حصے میں آ جائے۔ گناہوں کا وبال چہرے کا نور اللہ چھین لیتا ہے۔ گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے کہ اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں، جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اس کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ 1 کروڑ روپے مہینہ کمائے گا لیکن بھکاری رہے گا وہ، چونکہ اس کے پاس 1 کروڑ رہے گا اور 1.5 کروڑ کی زمین کا سودا کرے گا وہ۔ 1 کروڑ اپنا، 50 لاکھ روپے 50 آدمی سے بھیک مانگے گا، قرضہ لے گا۔ جو قرض لے کر کے زمین 1.5 کروڑ کی خرید لے گا، لگے گا میں نے زمین خرید لی ہے، لیکن وہ ساری زندگی قرض کے بوجھ میں دبا رہے گا۔ اس سے لے گا اس کو دے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنائے گا، اسی حالت میں چکر آئے گا، گرے گا اور مر کے قبرستان پہنچ جائے گا۔ کوئی فائدہ، کوئی لذت نہیں ملے گی اس کو۔ وہ 1000 ایکڑ زمین میں کئی ہزار کنٹل مکئی تو اپجا لے گا، لیکن روزی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن لوگ پریشان ہیں، چونکہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری ساری اتنی ضرورتوں کو لوگوں نے بڑھا لیا ہے کہ جتنا پیسہ ہو جائے کم ہے۔ ایک بہت بڑے سیٹ، کھرب پتی سیٹ نے مجھ سے کہا چنئی میں کہ حضرت پیسہ ایسی چیز ہے جتنا بھی ہو جائے کم ہے، جبکہ ان کے یہاں 5000 ورکر کام کرتے ہیں اور ورکر کو موٹی تنخواہ وہ دیتے ہیں۔ میں انہی کی مسجد میں امام تھا، مجھ کو بھی آج سے 25 سال پہلے بھاری تنخواہ وہ مجھ کو دیتا تھا، میری طرح بہت سارے امام کو دیتا تھا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا خرچ کرنے والا آدمی، جمعہ کے دن جتنے لوگ اس کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے سب کو بریانی کھلاتے تھے۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، جب میں ان کی مسجد میں تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی ہو جائے کم ہے۔ اتنا پیسہ ان کے پاس تھا، لیکن اتنی ضرورتیں، اتنے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں کہ جتنا پیسہ ہو جائے کم ہے۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری مل جائے گی ٹیچر کی تو مزہ آ جائے گا، صاحب یہ بزنس کھول لیں گے تو مزہ آ جائے گا، تھوڑی چھوٹی سی دکان کھول لیں تو مزہ آ جائے گا، تھوڑا سا پیسہ کما لیں، دوسروں کو ٹھگ کر کے، زمین بیچ کر کے، ہڑپ کے، بروکری کر کے، دلالی کر کے تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی قسم، بے ایمانی میں مزہ نہیں ہے، سود میں مزہ نہیں ہے، نماز چھوڑنے میں مزہ نہیں ہے۔ ورنہ چارلی چیپلن جیسا آدمی جس کے پاس کھربوں روپے، وہ ہمیشہ روتا رہتا تھا اور کہتا تھا آئی لائک ٹو واک ان دا رین، نو بڈی کین سی مائی کرائنگ۔ بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ بارش میں روتا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے آنسو دکھائی نہیں پڑے، لوگ بولیں کہ بارش ہو رہی ہے اور اس کا بدن پانی سے بھیگ رہا ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے، I always like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں ہمیشہ بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے روؤں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ یہی حال بے شمار لوگوں کا ہے، جو آپ کے سامنے اس کا چہرہ لگتا ہے مسکراتا ہوا، لیکن جب بھی تنہائی میں ہوتا ہے تو جی بھر کے روتا ہے۔ اب جب چارلی چیپلن ایک بار ڈاکٹر کے پاس پہنچا، کہا ڈاکٹر صاحب میں اندر سے بڑا دکھی ہوں، مجھ کو سکھ رہنے کا کوئی فارمولا کوئی بتائیے آپ۔ ڈاکٹر نے کیا کہا، چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں وہ چارلی چیپلن تو میں ہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر چہرہ دیکھتا رہا، اس کا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جس کا کروڑوں آدمی شو دیکھتا ہے، بہت بڑا کامیڈین وہ تھا، برٹش فلم اسٹار، انڈین نہیں، برٹش، بریٹن کا فلم اسٹار، کھربوں کی سمپتی، کروڑوں کا گھر، مہنگی کاریں۔ ہمارے پاس تو آلٹو، ایرٹیگا، انووا کرسٹا، زیادہ سے زیادہ بڑا مالدار ہے تو فارچونر، یہی سب کاریں میرے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن انگلینڈ کی جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس 50-50 کروڑ کی کاریں ہوتی ہیں، 25-25 کروڑ کی کاریں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے عنایت پور میں کوئی رینج روور اگر خرید لے 4 کروڑ روپے کی کار، تو صاحب پورا
बंगाल जमा हो जाएगा कार देखने के लिए उसकी, 4 करोड़ की कार। लेकिन जहाँ 40 करोड़ की कार हो उसका क्या होगा? इतने पैसे रहने के बावजूद वो क्या कहते हैं कि मैं रोना चाहता हूँ जी भर के बारिश में, ताकि कोई मेरा आंसू देख नहीं पाए। ताज्जुब की बात है, जब इतना पैसा, इतनी दौलत, उसके बावजूद वो अंदर से दुखी है, तो सुखी है कौन? कहाँ है सुख? कहाँ है आराम? कहाँ है पीस? कहाँ है जिंदगी का मजा? लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, ये इंग्लैंड का नहीं, वो इंडिया की थी, मर गई। इस कदर पैसा, इतनी दौलत, इतनी इज्जत के सारे लोग जानते हैं। मैं तो अखबार पढ़ के उनको जानता हूँ, लेकिन आम लोग तो उनका गाना सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, मगर मैं उनकी फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं उनके गाने नहीं सुनता हूँ शौक से। और सब लोग सुनते हैं, मगर मैं नाम जानता हूँ। बहुत बड़ी सिंगर इंडिया की, जिसका टाइटल था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद, हिंदुस्तान की बुलबुल जिसका टाइटल था। जब उससे एंकर ने इंटरव्यू लिया कि दौलत, शोहरत, करोड़ों का जेवर, कभी अमेरिका में, कभी ब्रिटेन में, कभी मलेशिया में, कभी सिंगापुर में, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, हम लोग तो इंडिया ही में घूमते रहते हैं, कभी कलकत्ता तो कभी बेंगलोर तो कभी दिल्ली। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो बेंगलोर नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बम्बई नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग हमारे गांव के हैं जो मालदा नहीं देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो कैसी खुशनसीब औरत है जो कभी इंग्लैंड, कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी बाली द्वीप, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी सिडनी। दौलत, इज्जत, शोहरत, सारी चीज़ें। मैं करोड़ों की एक बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। गाने बजाने वाली बात मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी बात को गिरह बांध लेंगे आप तो जिंदगी का रहस्य समझ लेंगे। आपको जिंदगी की सच्चाई समझ में आ जाएगी, कुरान और हदीस की तालीम समझ में आ जाएगी। सिर्फ दूसरों का मुंह देखने और फिल्में देखने से जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं आता है। ये करोड़ों की एक बात मैं कह रहा हूँ। लता मंगेशकर जी से जब इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि करोड़ों का जेवर, बम्बई में करोड़ों का घर, महंगी कार, दुनिया भर का सफ़र, तो जिंदगी का तो बहुत मज़ा मिल रहा होगा। महंगा जूता, महंगी साड़ी, यानी कई कई लाख रुपए की साड़ी, घर में करोड़ों का जेवर। तो वो कहने लगी कि जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। अब आई लाइक टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अब मरना चाहती हूँ। जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। ये बताइए कि बम्बई में करोड़ों का घर है, दुनिया भर का सफ़र है, पार्लियामेंट में उनको बोला करके उनसे देशभक्ति के गीत सुने गए, प्रधानमंत्री बैठकर उनका गाना सुन रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पार्लियामेंट में बैठ के गाई है सारे लोग। इतनी बड़ी शोहरत, इज्जत। वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, इसलिए अब मैं मरना चाहती हूँ। एंकर, उसका इंटरव्यू छपा द टाइम्स ऑफ इंडिया में, अंग्रेजी का अखबार है, उसका इंटरव्यू छपा, अब मैं मरना चाहती हूँ। क्या चाहती थी वो, क्या ढूंढती थी? इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ है, जिसके लिए हम लोग बेचैन हैं, ललायत हैं, नमाजें छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, समाज के लोगों से दूर रहते हैं, जिस पैसे के लिए हम लोग मारे मारे फिरते हैं। न जाने कौन सा कर्म है जो हम लोग नहीं करते हैं ताकि पैसा कमाएं और ज़िंदगी का मज़ा मिल जाए। हम लोग 100 साल रगड़ के रहेंगे, उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा वो एक गाना गाने के बाद कमाती थी। मगर उसके बावजूद वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? सुकून, एक दिल तलाश करती थी कि दिल मुतमईन रहे, सच्ची खुशी मिले। वो कहती है कितने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, जब पार्टी फंक्शन घर में होता है, लोग आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती है। बम्बई शहर की करोड़ों के घर की दीवार काटने दौड़ती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ये सुकून दिल कहाँ मिलता है?
چارلی چیپلن برٹش فلم اسٹار وہ رو رہا ہے، صاحب یہ تنہائی میں اپنے گھر کی دیواریں اس کو کاٹ رہی ہیں۔ اس طرح دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 50 کروڑ کی کار پہ چل رہا ہے، بڑا مزہ ہوگا، مگر اندر سے وہاں کان لگانے کے بعد ان کی کار سے آنسو اور سسکیوں کی آواز آتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ خوشی وہاں نہیں ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں، راحت وہاں نہیں ہے جہاں میں تلاش کر رہا ہوں، نہ نوکری راحت میں ہے، نہ راحت نوکری میں ہے، نہ سکون پیسوں میں ہے، نہ زندگی کا مزہ کروڑوں کے زیور میں ہے، تو مزہ ہے کہاں؟ مزہ دینے والا اللہ ہے جو مجھ کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب میرا پیدا کرنے والا قرآن میں ایک فارمولہ دیا ہے کہ میرے بندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کے دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے، دلوں کو چین تلاوت عبادت اور سجدوں میں ملتا ہے۔ لوگ صوفہ میں سکون تلاش کر رہے ہیں، سکون تو سجدے میں ہے، لوگ اخبارات میں سکون تلاش کر رہے ہیں، سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے، لوگ ادھر ادھر گھومنے میں سکون تلاش کر رہے ہیں، سکون تو اللہ نے مسجد کی چٹائی میں رکھا ہے۔ اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ سکون نہیں ہے عربوں میں کھیلنے میں، سارا سکون اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سکون نہیں۔ سرکار غوث اعظم کے پاس 4 بیویاں تھیں، ہمارے پاس ایک بیوی رہتی ہے تو لڑائی جھگڑا لتم جتم کیس مقدمہ پنچایتی تھانہ پولیس سب ہے، ایک بیوی میں اقتا گئے زندگی سے، 2 بیٹے میں بس دوائی کھلا دو تو کوپٹی لگا دو تو نیرود کا استعمال کرو، 4 بیٹے ہوں 4 بچے پیدا ہوں، یہ سارا تماشا ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 49 اولاد، 49 اولاد، وہ غوث پاک جس کا لنگر آپ کھاتے ہیں، وہ غوث اعظم جس کے نام کی نیاز آپ کھاتے ہیں، وہ غوث اعظم جس کے نام کا آپ وظیفہ کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعاً للہ، وہ غوث اعظم جس کو آپ سنکٹ کی گھڑی میں پکارتے ہیں، جو خدا نہیں مگر خدا کا ولی ہے، سارے ولیوں کے سردار ہے، اس غوث اعظم کو 4 بیویاں تھیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، 4 بیویوں کو عبادت کا مزہ تھا، سب تلاوت میں لگی تھیں، تہجد میں لگی تھیں، رات بھر سجدے میں تھی، ان کو سجدے سے فرصت نہیں کہ وہ آپس میں لڑائی کریں، تلاوت سے فرصت نہیں کہ وہ شوہر سے جھگڑیں کہ مجھ کو پیسہ دو، سب آج کل چونکہ کام ہی نہیں ہے، عبادت تو کام ہے نہیں، کام کیا ہے؟ ہاتھ میں ریموٹ ہے، سامنے ٹیلی ویژن ہے، LED ٹی وی ہے، اسی کو دیکھنا ہے، مفت کا کھانا مل رہا ہے، کھانا ہے اور بالکل چربی بدن میں بڑھانا ہے، جب کھانا کھائے گا چربی بدن میں بڑھے گی، وہ کھانا کھائیں گی چربی بدن میں بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس کو چاہیے گھومنا چاہیے، نہیں گھر میں مزہ نہیں ملتا ہے، گھر باورچی گھر کچن گھر کچن گھر کچن، تم نے مجھ کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا، تم نے مجھ کو نوڑی بنا کے رکھ دیا، گھر کچن جھاڑو لگاؤ پوچھا لگاؤ، میں بیوی ہوں کہ نوکرانی ہوں تمہاری؟ یہ بتائیے صاحب، اب وہ کہہ رہی کہ میں نوکرانی تمہاری ہوں، وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، اپنے گھر میں کھانا بنا رہی ہے، وہ خود کھاتی ہے، شوہر بیچارہ دلی پنجاب میں رہتا ہے، وہ 6 مہینے میں ایک بار گھر آتا ہے، یہ گھر رانی بن کے یہ گھر میں رہتی ہے، 5 لاکھ کا گھر ہے وہ رہتی ہے، کچن صاحب گرینائٹ ماربل سے سجا ہے، وہ اس کی ملکہ ہے، کھاتی وہ ہے، 6 مہینے کے بعد میں گھر آتا ہوں، وہ کہتی میں تمہاری نوڑی ہوں کیا، نوکرانی ہوں کیا، میں کچن گھر، تم گھومتے رہو پنجاب دلی، مجھ کو بھی لے کے چلو، مجھ کو بھی گھماؤ، اب ان کو گھر میں من نہیں لگ رہا ہے، اب ان کو بھی گھومنے کا شوق ہے، شادی میں دعوت کہیں سے کارڈ آیا یہ اچھل جاتی ہے، اب وہ ایسے ہی لکھ دیا وتھ فیملی، اب صاحب ایک لینا ہے اس کو تحفہ گفٹ کا ایک جھولا لینا ہے اور وہاں جانا ہے اور جا کے خوب گھومنا ہے، نیا کپڑا جو باکس میں ہے اس کو کون دیکھے گا، بس وہی شادی کا موقع ہے، پوچھنے والا ایسے ہی بے دلی سے پوچھا تھا مگر یہ چلے گئے 5 بچے کو لے کے، ایک آدمی کو دعوت ہے 5 بچے کو لے کے چلے گئے، اب وہاں خوب گھومنا ہے پھرنا ہے، یہ گھومنے پھرنے کا شوق پیدا ہو گیا، مردوں کو بھی شوق پیدا ہو گیا، یہاں گھومنا وہاں گھومنا، اب کروڑوں کا گھر بنایا، اب یہ گھومنے کے لیے پہاڑ دیکھنے جا رہا ہے،
گھر میں ماربل ہے، ٹائلز ہے، گرینائٹ ہے، صاحب پلنگ ہے 1 لاکھ روپے کا، صوفہ لیا ہے 1.5 لاکھ روپے کا، مگر اس کو چھوڑ کے کہاں گھومنے جا رہا ہے؟ وہ جنگل، ڈل جھیل، وہ پانی دیکھنے کے لیے، پانی، وہ گوا سمندر کے کنارے بالو دیکھنے کے لیے۔ جب بالو ہی دیکھنا تھا تو 2 کروڑ کا تم گرینائٹ کیوں لگایا تھا تم نے؟ جب وہ پانی ہی دیکھنا تھا تو تم 5 کروڑ کا گھر کیوں بنایا ہے؟ بات چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات سچی یہی ہے کہ گھر میں من نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ حضور نے کہا تھا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر میں سجدہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، فرض مسجد میں ادا کرو، نفل اور سنت اپنے گھر میں ادا کرو۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ تو آج لوگ گھر میں سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب گھر میں سجدہ نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے تو وہاں کے در و دیوار کاٹنے دوڑتے ہیں۔ اس لیے اب وہ بھاگ کر کے وہ کشمیر اور ندی نالا پہاڑ وہ گھومنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ گھومنے کا کلچر شروع ہوا ہے۔ ہم نے ان بزرگوں کی کہانی پڑھی ہے جو 80 برس ہو گئے گھر چھوڑ کے باہر نہیں گیا تاکہ تہجد کی نماز قضا نہ ہونے پائے، اشراق اور چاشت قضا نہ ہونے پائے۔ وہ کہتے میرے گھر کی دیواریں جنت کا مزہ دیتی ہیں، میں گھر سے باہر کہیں مجھ کو مزہ نہیں ملتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو مارے پھرنے کا کلچر شروع ہوا ہے، گھر میں جہاں تصویر ہوگی وہاں شیطان ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں من نہیں لگے گا، اور جہاں سجدہ ہوگا وہاں فرشتے ہوں گے، جہاں فرشتے ہوں گے وہاں کے ذرے ذرے سے رحمت ٹپکے گی۔ تو آج جو گھر میں من نہیں لگتا ہے، شیطان کا جماوڑا اس گھر میں ہو گیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کشمیر سے زیادہ من آپ کے گھر میں لگے، لندن سے زیادہ طبیعت آپ کے گھر میں لگے، پیرس سے زیادہ طبیعت آپ کے گھر میں لگے، تو اپنے گھر کو سجدوں سے بھر دیں، تلاوت سے بھر دیں، درود سے بھر دیں، عبادت سے بھر دیں، تو کشمیر سے زیادہ خوبصورت آپ کی جھوپڑی آپ کو نظر آئے گی۔ چونکہ اللہ نے سارا سکون عبادت اور تلاوت اور سجدوں میں رکھ دیا ہے۔ آدمی مارے پھرے گا، سکون نہیں ملے گا، لیکن جہاں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ سارا سکون اس کے دل میں اتار دے گا۔ لوگ بھلے ہی کچھ بھی سوچیں، مگر بات سچی یہی ہے۔ گھومنے کا کلچر، غوث اعظم کے پاس 4 بیویاں تھیں، چاروں عبادت میں لگی رہتی تھیں، کبھی کوئی لڑائی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہاں پہلے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب ہاتھ میں ریموٹ ہے۔ جب ریموٹ ہے، اسمارٹ موبائل ہے، لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہاں صاحب پہلے سوکھی روٹی لوگ کھاتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، 3 پیس کھجور کھایا دن بھر انرجی کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں چاؤمین برگر کا کلچر میں، پانی پوری کے کلچر میں بدن میں گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ جب گرمی پیدا ہو رہی تو لڑائی اسی سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چمن آباد ہے، جس شوہر کی وجہ سے یہ مہارانی ہے، جس شوہر کی وجہ سے پرس میں پیسہ ہے، جس شوہر کی وجہ سے یہ سہاگن کہلا رہی ہے۔ ساری جنگ اسی شوہر سے، ساری جنگ اسی شوہر سے، اسی شوہر کی ماں سے ساری جنگ ہے کہ تمہاری ماں مجھ کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا باپ مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر ایک دن طلاق دے دے تو ساری اوقات سمجھ میں آ جائے گی ان کی، پھر یہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھیں گی، یہاں کیس، یہاں مقدمہ، یہاں کچہری، اور یہ مکھیا، یہ صدر، یہ MLA، یہ بدھائک اب پڑی رہیں گھر میں۔ جب اللہ نے نعمت دی ہے شوہر کی صورت میں تو اب اسی سے جنگ کرنا، لڑائی کرنی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات پیغمبر اعظم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے گھر میں پڑی تھی، تم تنہا تھی، اللہ نے تیرا جوڑا لگایا، اللہ نے شوہر تجھ کو دیا، اب تم سہاگن بن گئی، تو اب اسی شوہر سے تم لڑائی کر رہے ہو۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کروڑوں لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے لیے ان کے ماں باپ دن رات رو رہے ہیں۔ مجھ کو اللہ نے بہت جلدی جوڑا عطا فرما دیا، میں سسرال آ گئی، میرے شوہر ہیں، شوہر کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا کروڑوں احسان، کروڑوں عورتیں ہیں جو سہاگن نہیں ہیں، میں سہاگن ہوں، بے شمار لاکھوں عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر زندہ ہے، شوہر میرے 10 گھنٹے کھیت میں مارے مزدور کی طرح کھٹتے ہیں،
میرا شوہر پیسہ کمانے کے لیے کبھی مالدہ، کبھی سلیگوڑی، کبھی دارجلنگ، کبھی کلکتہ، کبھی بمبئی کر رہے ہیں، میں گھر میں آرام سے رانی بن کے ہوں۔ الہی تو میرے شوہر کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، لمبی عمر دے دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مگر ناقص العقل اسی شوہر نامدار سے جنگ چھڑ دیتی ہے، اور جب شوہر مر جاتا ہے پھر سر پٹک کے روتی ہیں، طلاق دے دیتا ہے، پھر زہر کھا کے مر جاتی ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا، پھر نعمت کے زائل ہونے کے بعد پھر وہ تڑپیں گے، اور نعمت چھین کر کے اللہ بندوں کو تڑپاتا ہے۔ صحت نعمت ہے، شوہر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، وقت نعمت ہے، رات نعمت ہے، جاڑے کا موسم نعمت ہے، جوانی نعمت ہے۔ بے شمار لوگ بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہا ہے، فالج کا حملہ ہو گیا، بے شمار جوان ہے جس کے پاؤں کٹ گئے۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر صاحب رات اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے۔ سردی کا موسم ایک نعمت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ الشتاء ربیع المومن، کتاب میں آیا ہے الشتاء ربیع المومن، یعنی جاڑے کا موسم مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تاکہ خوب سجدہ کرے، دن چھوٹا ہوتا ہے تاکہ خوب روزہ رکھے، یعنی روزہ بھی ہوا، کروڑوں نیکیاں بھی مل گئیں، اور مصیبت بھی نہیں ہوئی، بھوک پیاس بھی نہیں لگی۔ یہ چھوٹا دن ہے، اور رات لمبی ہے، 5 گھنٹے کی نیند بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی۔ ربیع یہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، لیکن دیکھیں یہ موسم بہار کس کے لیے ہے، اور کس طرح راتیں گزر گئیں، موسم گزر گیا، دن گزر گیا، نہ روزے کا خیال آیا، نہ کبھی سجدے کا خیال آیا، اور 10 سال اللہ نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد جب اللہ پکڑتا ہے تب بندہ بولتا ہے کہ میرے خدا نے مجھ کو ذلیل کر دیا، میرے خدا نے مجھ کو رسوا کر دیا، میری صحت چھین لی، میرے بیٹے مر گئے، میری بیوی مر گئی، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا تھا، تکلیف نہیں پہنچایا تھا۔ حدیث میں آیا ہے جو فجر کی نماز چھوڑے گا چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ نماز فرض ہوئی تھی 15 سال کی عمر میں، ابھی عمر ہے بندے کی 40 سال۔ یہ بتا دیجئے کہ 25 سال اللہ نے چھوٹ دی ان کو، جبکہ جس دن فجر کی نماز چھوڑا تھا اسی دن اس کو زمین میں دھس جاتا وہ۔ اگر اللہ غضب فرماتا، ناراض ہوتا، اگر فوری سزا دیتا اسی دن اس کو زمین میں دھسا دیتا، اور مگر اللہ نے 25 سال کی چھوٹ دے دی۔ روزانہ نمازیں چھوڑتا رہا، 25 سال تک اس کی روزی کو گھٹایا نہیں، اس کے کاروبار کو ٹھپ نہیں کیا۔ لیکن یہ آج کاروبار اگر ٹھپ ہوا ہے، یہ 50 درگاہوں پہ مارے جا کے پھرتا ہے، اور عالموں سے کہتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کیے تھے مولانا صاحب، ہماری روزی کیوں گھٹ گئی؟ ہم تو 2-4 روپیہ مسجد میں چندہ دے دیتے، جبکہ 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ دینا تھا، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہے، 1 ٹاکا بچا رہا سارا مال تباہ و برباد کر دے گا۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ دیا کتنا؟ 50 روپے کسی غریب کو، بولا میں تو بہت خیرات کیا، 50 اس کو دیا، 5 اس کو دیا، 10 اس کو دیا، 5 اس کو دیا، جبکہ فرض تھا اس پر 1 لاکھ میں 2500 روپے، 2 لاکھ میں 5,000 روپے، 4 لاکھ میں 10,000 روپے، 1 کروڑ اللہ نے دیا ہے تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے، یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن یہ نکالا ہے کتنا؟ 1 لاکھ میں 100 روپیہ۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا مولانا صاحب، ہم تو صدقات و خیرات کرتے رہتے تھے، ہم تو صدقات و خیرات کرتے رہتے تھے، کیوں میرا مال ٹھپ ہو گیا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیوں ایسا اللہ نے کر دیا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یعنی جب بندہ کو اللہ نعمت دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھ کو عزت دے دی، ان ربی اکرمن۔ لیکن جب اللہ آزماتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، ان ربی اہانن۔ تب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذلیل نہیں کیا ہے، ذلت کا سامان تم نے خود سے خریدا ہے، تم یتیموں کو عزت نہیں کرتے، تم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، مسکینوں کو دھکے دیتے ہو، تو ہم نے 10-20 سال تم کو چھوڑ دیا،
پہلے ہی دن پکڑنا تھا، نہیں پکڑا، ہم نے تم پر احسان کیا، تو اب ابھی تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جوان ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ بندہ جوان کب ہوتا ہے؟ 15 سال کی عمر میں، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں جوان مانے جاتے ہیں۔ 15 سال میں نماز فرض ہوگی۔ اس سے پہلے اگر 10 سال کے بعد اگر نائٹ فال ہوا تو لڑکا جوان ہے، لڑکی کو ماہواری خون آیا تو لڑکی جوان ہے۔ لیکن اگر ماہواری خون نہیں آیا، نائٹ فال بھی نہیں ہوا، تو 15 سال میں دونوں جوان مانے جاتے ہیں۔ اب اس پر نماز فرض ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، میجر گناہ، بڑا گناہ، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب میجر گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا ایک میجر گناہ ہے۔ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، حج سے بڑا فرض ہے نماز، چونکہ حج سب پر فرض نہیں ہے۔ مال والے پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، مال والے پہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر نماز ہر مسلمان، عاقل، بالغ، دیہاتی، شہری، عورت، مرد، سب پر فرض ہے۔ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہ سکے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے، نہیں تو گڈھا کھود کے پڑھے، کپڑا نہیں ہے تو ننگے اپنے گھر کو بند کر کے پڑھے۔ کبھی معاف نہیں ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک نماز پڑھنا فرض ہے۔ اتنا بڑا فرض ہے، اس کے باوجود ذرا حال دیکھیے مسجدوں کا، 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صاحب گاؤں کی 99% آبادی محو خواب ہے، سوئی ہوئی ہے، اور سنکٹ کوئی مصیبت آئی تو کہتے ہیں لوگ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، مسلمان ذلیل ہو جائیں گے تب غوث پاک کی کرامت ظاہر ہوگی۔ یعنی اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ذلیل نہیں کیا ہے، ذلت کا سامان تم نے خود سے خریدا ہے۔ کافروں کا حوصلہ بلند ہو گیا، یہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، میری مسجدوں کے خلاف بول رہے ہیں، میری خانقاہوں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، وہ میرے مدرسوں کو آتنکوادی کا اڈا کہتے ہیں، جبکہ یہ مدرسہ جہاں پڑھنے والوں کو صرف یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام، شراب پینا حرام، ماں باپ کو ستانا حرام، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام۔ اب صاحب یعنی جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، ساری غلط چیزوں سے بچنے کا پیغام مدرسے میں دیا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا آدمی کو شرافت، قناعت، صبر، استقلال، پیشنس، دھیریہ، اس کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ تمام گڈ کوالٹیز، تمام ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا بولتے ہیں کہ آتنکوادی کا اڈا ہے، آتنکوادی کا اڈا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ سزا نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک پنشمنٹ ہے کہ جو شرافت کا اڈا ہے، جو دیانتداری کا اڈا ہے، جو ہیومینٹی کی میسیج کا اڈا ہے، جس مدرسے نے پوری دنیا میں علم کا اجالا پھیلایا۔ آج سے 1000 سال پہلے ایک کالج انڈیا میں نہیں تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا۔ اسلام نے کہا نالج از لائٹ، نالج از پاور، شکشا شکتی کا نام ہے، شکشا پرکاش کا نام ہے۔ اسلام نے کہا ایکوائر نالج ویدر یو فائنڈ اٹ ان چائنا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا کیوں نہ جانا پڑے۔ اسلام نے کہا نالج از کمپلسری آن ایوری مسلم مین اینڈ ویمن، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کمپلسری کا درجہ دیا گیا ہے، ہر مرد عورت پڑھیں۔ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ تو ہمارے مذہب نے اس وقت یہ نعرہ دیا ہے جب ایک اسکول نہیں تھا، پرائمری اسکول تک نہیں تھا، وہ گرو کل کا زمانہ تھا، کوئی درخت کے پاس چند لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، کہیں صاحب گرو کے پاس شیشی جا کے پڑھ رہے تھے، لیکن یہ باضابطہ مدرسہ، باضابطہ اسکول، باضابطہ کالج، یہ ساری ہسٹری 1000 کے اندر کی ہے۔ اسلام کے آئے ہوئے، قرآن کے نازل ہوئے 1400 سال، 1500 سال ہو گئے، اور حضور نے مدینے کے ریگستان میں بیٹھ کر علم کی فضیلتوں پہ جو خطاب کیا ہے، جو علم کے نالج کے امپورٹنس پہ، شکشا کے مہت پہ جو باتیں کی ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام کا احسان ہے کہ آج دنیا بھر میں کالجز ہیں، اسلام کا احسان ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں، اسلام کا احسان ہے کہ آج علم امیروں کے گھر سے نکل کر غریبوں کی جھوپڑی تک پہنچا،
غریبوں کے بچے غریبوں کی بچیاں پڑھ رہی ہیں. یہ اسلام کا احسان ہے جس نے پوری دنیا میں نالج کا انوائرمنٹ، علمی ماحول، شیکشنک واتاورن قائم کیا ہے. لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ آج اسی مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا بولا جاتا ہے، اسی مذہب اسلام کو دنیا کے لیے خطرہ کہا جاتا ہے. نماز زنا کر رہے ہیں لوگ ریلوے اسٹیشن پر، کوئی نہیں بول رہا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو صاحب پولیس والا لاٹھی اور ڈنڈے سے مار کے اس کو ہٹا رہا ہے. کیا صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں، میں ریلوے اسٹیشن پہ کیا کر رہا ہوں؟ تم کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. یا ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہے، سب لوگوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، یہ جگہ نہیں ہے، اس کے لیے گھر ہے. کوئی پولیس والا نہیں بولتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، بدن پہ ہاتھ کیوں دیے ہوئے ہو، سر میں ہاتھ دے کے کیوں سہلا رہے ہو، اگر بیوی ہے تمہاری تو گھر تمہارے لیے. یہاں اسٹیشن پہ ہزاروں آدمی کا دماغ خراب ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا ہے. مگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھو، یہ اسٹیشن ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ نماز پڑھنے والوں کو روکا جا رہا ہے، شراب پینے والوں کو آزادی ملی ہوئی، نماز پڑھنے والوں کو روکا جا رہا ہے، زنا کرنے والوں کو آزادی ملی ہوئی. یہ پنشمنٹ ہے، یہ ایک عذاب ہے. مدرسے کے خلاف، مسجد کے خلاف، خانقاہ کے خلاف. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ عذاب کیوں ہے؟ یہ عذاب اسی لیے ہے کہ مسجدوں کو آپ نے اجاڑنا شروع کیا. مدرسے میں اب چند غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، جبکہ مدرسے میں بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا پڑھتا تھا. مدرسے میں اورنگزیب جیسے ہندوستان کے بادشاہ جو 50 سال تک پورے بھارت کا باتاج بادشاہ رہا، اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. ملا احمد جیون جب مسجد جامع مسجد سے نکلتے تھے تو ان کی چپل سیدھی کرتے تھے اورنگزیب. سارا ہندوستان سہم جاتا تھا کہ بادشاہ دہلی اپنے استاذ کی چپل سیدھی کر رہے ہیں. کیسا دور تھا کہ بادشاہوں کے بیٹے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ارب پتی کے بیٹے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، 1000 ایکڑ زمین جوتنے والوں کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے تھے. لیکن آج ایک رکشہ چالک بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کرے گا کیا؟ مدرسے میں پڑھنے کے بعد کرے گا کیا؟ اسکول میں پڑھے گا تو کم سے کم انجینئر بنے گا، اسکول میں پڑھے گا تو ماسٹر بنے گا. صرف دنیاوی حساب سے ہم نے بھی کافروں کی طرح سوچنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ زبردست روزی دینے والا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قرآن میں آیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. یعنی سب کو روزی اللہ دے گا. اللہ زبردست روزی دینے والا ہے، مگر وشواس نہیں. چہرے پہ داڑھی ہے مگر یقین نہیں، سر پہ ٹوپی ہے مگر یقین نہیں. اب جب یقین نہیں ہے اسی لیے جھوپڑی والے کے بچے بھی کرسچنوں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، رکشہ چالک بھی اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا. وہ مدرسہ جو مانوتا کی فیکٹری ہے، وہ مدرسہ جہاں پڑھنے کے بعد بندہ عالم بنتا ہے. عالم کا مطلب نائب پیغمبر بنتا ہے. 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا زمیندار کہلاتا ہے، مگر نائب پیغمبر نہیں. نائب پیغمبر وہ کہلاتا ہے جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے. وہ کرائے کے گھر میں رہے، 5000 مہینہ کمائے، مگر وہ نائب پیغمبر ہے، نائب رسول ہے، رسول پاک کے نائب ہے. وہ اتنا بڑا مرتبہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کا مرتبہ ہے، اس طرح اس کا نائب بھی وہ اپنے لوگوں میں ممتاز اور منفرد ہوتا ہے. مگر وشواس نہیں رہا. مدرسے پیسے سے سب کو جوڑ دیا گیا، یعنی علم کو پیسے سے جوڑ دیا گیا. اب انجینئر کی صورت میں جانور، ڈاکٹر کی صورت میں ہتھیارہ، صاحب اسکول ٹیچر کی صورت میں شوشن کرنے والا. یعنی اب پڑھے لکھے لوگ ڈکیت اور چور ہو رہے ہیں. ڈاکٹر کی صورت میں ڈکیت، انجینئر کی صورت میں چور. کیوں؟ اس لیے کہ انجینئر بننے کا مقصد ہے مال کمانا، ڈاکٹر بننے کا مقصد ہے مال کمانا. جب پڑھائی کو مال سے جوڑ دیا گیا تو اب انسان کہاں ملیں گے جس کے سینے میں مانوتا کا درد ہو، جن کے سینے میں ہردے ہو، جن کے ہردے میں درد ہو، جن کے ہردے میں سمپیتھی ہو. یہاں تو قصائی بن کے ڈاکٹر گھوم رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. یہ صاحب چھری لیا، ذبح کیا، پیسہ لاؤ.
یعنی کوئی بھی کام ہو بس فوراً سیزرنگ کر دینا ہے. ایک عورت گاؤں دیہات سے چل کے آتی ہے, شوہر مزدوری کر رہا ہے, نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے آسانی سے, ایک انجیکشن دیں درد ہوگا, بچہ پیدا ہوگا, لیکن اس کو مال کہاں سے ملے گا؟ یہاں تو قصائی بن کے MBBS کی ڈگری لے کے آئے ہوئے ہیں. اسی لیے سیزرنگ کرنا نہیں, تمہارا بچہ الٹا ہو گیا, تمہارا بچہ الٹا ہے, بچہ مر جائے گا, تمہارے بچے کی بیوی, تمہارے بچے کی ماں مر جائے گی, تمہارا اب جاؤ یہاں سے لے کے جاؤ, ہم رسک نہیں لیں گے, بچہ مرے یا جچہ مرے تم جانو, تمہارا کام جانو. یہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, زمین بیچ کر کے پیسے دیتا, اور یہ ڈاکٹر نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ میں بدل دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے مگر قصائی ہے, ڈاکٹر ہے مگر یہ کاٹنے والا ہے, ڈاکٹر ہے مگر لٹیرا ہے. تو ڈاکٹر لٹیرا کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ پڑھا ہی ہے وہ لوٹنے کے لیے. انجینئر, موربی کا انجینئر جو پل گرا جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے, کیوں؟ چونکہ انجینئر کو پڑھایا ہی گیا ہے تاکہ مال کمائے گا. یہ مدرسہ ہے جہاں مال کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ہے, جنتی بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے, جہاں شریف بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے, جہاں سماج کا رکشک بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے, شبھ چنتک بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اللہ روزی ان سے زیادہ اچھی روزی ان کو دیتا ہے, ان سے زیادہ عزت ان کو دیتا ہے, لیکن مقصد ہے دین کی خدمت, مقصد ہے جلسہ کرا کے ہزاروں آدمی کو جمع کر کے. اب یہاں میں ابھی 1 گھنٹے سے خطاب کر رہا ہوں, میں نہیں بولا کہ چوری کر کے پیسہ کماؤ, ڈکیتی کر کے پیسہ کماؤ, ماں باپ کو چھوڑو یار, مال سب سے بڑی چیز ہے, مال کماؤ. نماز روزہ کون 5 بار مسجد دوڑ کے جائے گا؟ تو اب ایک بار جمعہ جانا, باقی مال کماؤ, پیسہ کماؤ, صوفہ خریدو, گدا خریدو, گاڑی خریدو, کار خریدو, تب سماج والے تیرا تلوار چاٹیں گے. اگر کار نہیں رہے گی تو کوئی سلام تک نہیں کرے گا, کار دروازے پہ رہے گی, مکان رہے گا تو 50 آدمی تمہارے پاس رشتہ لے کے آئے گا. گاڑی نہیں رہے گی, مکان نہیں رہے گا تو تیری خوبصورت بیٹی کو کوئی پوچھے گا نہیں, تیرا بیٹا کو کوئی پوچھے گا نہیں. میں نے اس پورے 1 گھنٹے کی تقریر میں نے یہ نہیں کہا کہ تم قصائی بن جاؤ, لٹیرا بن جاؤ, چور بن جاؤ, ڈکیت بن جاؤ, انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, چاہے چور انجینئر, ڈکیت انجینئر, قصائی انجینئر نہیں. 1 گھنٹے سے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں, انسان بنے, جنتی بنے, نیک بنے. سکون اور چین کھرپتی کے گھر میں نہیں ہے, جھوپڑی میں سکون ہے, جہاں سجدہ ہے وہاں سکون ہے. دوسروں کی قدر کریں, دوسروں کا 1 کھرب کا مال ہے, آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے جو آپ کی جھوپڑی ہے وہ اس 1 کھرب والے محل سے زیادہ خوبصورت آپ کی جھوپڑی ہے. اس خوبصورت جھوپڑی کو سجدوں سے سجائیں, تلاوت سے سجائیں. یعنی مانوتا کی بات کر رہا ہوں, ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں, علم کی بات کر رہا ہوں, نماز کی بات کر رہا ہوں, شرافت کی بات کر رہا ہوں. یہی ہے مدرسے کے لوگوں کا کام. وہ جمعہ کا خطاب کریں, جنت کی بات 1 لاکھ کے مجمع میں خطاب کریں, جنت و شرافت, حیا اور ایمانداری کی بات. چاہے جہاں بھی رہیں, مدرسے میں بیٹھیں, چاہے اسکول کالج میں بھاشن دینے جائیں, ہر جگہوں پہ شرافت کی بات. تو دنیا کے سارے لوگوں کو مدرسے کو پروموٹ کرنا چاہیے, مدرسے کو بڑھانا چاہیے. کہ اگر قصائی ڈاکٹر کی تعداد روکنا ہے, اگر جانور انجینئر کی تعداد روکنا ہے, اگر چور بروکر کی تعداد روکنا ہے, اگر طلاق دینے والے عورتوں سے زنا کرنے والے زانیوں کی تعداد کو گھٹانا ہے, تو ایک راستہ ہے, مدرسے کی چٹائی کو آباد کیا جائے, لوگوں کو نیک بنایا جائے, لوگوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا جائے, لوگ مصطفیٰ کے غلام بنے, آٹومیٹک دنیا گناہوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی. رسول پاک کی غلامی ایک واحد راستہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا. لیکن یہ سزا ہم کو مل رہی ہے کہ مدرسہ کو آتنکوادی کا اڈا کہا جاتا ہے. میں نے نمازیں چھوڑ دیں, اسی لیے آج مجھ کو اسٹیشن پر نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا, اس لیے ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے. اور چور دوسروں ظالموں کو خوش کرنے کے لیے صاحب مسجد کی تعمیر کا ڈھونگ رچا رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں. ہمیں صاحب ٹھگنے اور الو بنانے کا کام کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر ان کے مفاد کا کام کر رہے ہیں, تاکہ ہم ان کو الجھائیں, اس کے بعد پھر یہ سارا بینیفٹ اس کو ہم پہنچا دیں. ایسے چوروں, ڈکیتوں, لچوں, لفنگوں سے مسلمان سماج بھرا ہوا ہے. اس لیے اے قوم مسلم, عالم کے پاس رہو, عالم کی بات سنو, مسجدوں کو آباد کرو,
اپنے گھر کو سجدوں سے آباد کرو، یہ جان لو کہ 50 کروڑ کی کار خریدنے والے کے گھر میں سکون نہیں ہے، لیکن ایک مسجد کا مؤذن جو 5,000 روپے کماتا ہے، جو سائیکل سے چلتا ہے، کبھی دیکھنا کہ 10 گھنٹے کی گہری نیند وہ لیتے ہیں، اور صاحب چہرے کا نور ان کا دیکھنا، یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ یہ اذان کا نور ہے، یہ تلاوت کا نور ہے، یہ دینداری کا نور ہے۔ جو مزہ 50 لاکھ کی فارچونر والے کے پاس نہیں ہے، وہ مزہ سائیکل پر چلنے والے کے پاس ہے۔ پتا چلا کہ حرام میں اللہ نے مزہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے سارا مزہ حلال کمائی میں رکھا ہے، اللہ نے سارا سکون حلال کمائی میں رکھا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا سکون پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گھر میں لڑائی کو بند کرنے کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کی سنتوں کا راج قائم کریں۔ شوہر کا مقام بڑا ہے، عورتیں اس کی اہمیت سمجھیں۔ عورتیں ماں باپ گھر بار سب سارا سنسار چھوڑ کے میرے لیے آئی ہے۔ مرد اپنی بیوی کی اہمیت سمجھیں، ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے۔ تو قدر یہ نہیں ہوتا کہ وہ میری قدر کرے تب میں کروں گا، یہ قدر کا سارا ویلو صبر پہ منحصر ہے۔ وہ مجھ کو وہ پان کھلاتے ہیں، میں پان کھلاتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ وہ میں پان کھلاتا ہوں وہ گالی دیتے ہیں، میں پان کھلاتا ہوں وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ دے چاہے نہ دے مگر مجھ کو دینا ہے، وہ سلام کرے یا نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے نہ آئے مجھ کو ملنے جانا ہے۔ یک طرفہ طور پر نیکی کر دریا میں ڈال دے، بدلے کی امید نہیں رکھنا ہے۔ یک طرفہ طور پر اچھا کام کرتے جائیں، ایک نہ ایک دن سماج بدلے گا، دل بدلے گا، لوگوں کی سوچ بدلے گی۔ یہاں تو سب ادلا بدلی کرنا چاہتے، وہ آئے گا تب جائیں گے، وہ سلام کرے گا تب کریں گے، وہ ہم کو گفٹ دے گا تب ہم گفٹ دیں گے۔ نتیجے میں سارا سماج جانور بھرا ہوا ہے، نہ وہ گفٹ دے گا نہ میں گفٹ دوں گا، نہ وہ سلام کرے گا نہ میں سلام کروں گا، نہ وہ میرے یہاں آئے گا نہ ان کے یہاں میں جاؤں گا۔ سب تنہائی کی آگ میں جی رہے ہیں، سارا سماج تنہائی کے احساس میں مر رہے ہیں، سماج میں ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، رشتہ داروں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، صرف زبان پہ غیبت اور چغل خوری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کو نبی کی غلامی کرنی ہوگی۔ لوگ جلسہ کرواتے ہیں، نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مدرسہ کا صدر سیکریٹری بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچے نہیں ہیں، بچوں کو لائیے۔ پہلے میں کہتا ہوں جتنا ممبر مدرسے کا ہے سب اپنے بچوں کو پڑھاؤ مدرسے میں، جتنے صدر سیکریٹری ہیں سب پڑھاؤ اپنے بچے کو مدرسے میں۔ مدرسے کے نام کی سرداری کرنی ہے اور اپنے بچوں کو کرسچن کے اسکول میں پڑھانا ہے، مسجد کا متولی بننا ہے اور اپنے بچوں کو کرسچنوں کا غلام بنانا ہے۔ صاحب مسجد کا ٹریزر خزانچی بننا ہے تاکہ سرداری سماج میں کریں، اور اپنے بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں ٹائی پہنا کے بھیجنا ہے۔ یہ دوغلی راجنیتی نہیں چلے گی۔ اگر مدرسے کی ہمدردی ہے، جو مدرسے کا سیکریٹری ہے اس کو اپنے بچوں کو پہلے پڑھانا پڑے گا، جو صدر ہے اس کو پڑھانا پڑے گا، جو مسجد کا متولی ہے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا، جو مسجد کا ممبر ہے اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ جس دن یہ دیانت داری پیدا ہو گئی، یاد رکھنا دنیا کا کوئی کافر نہ تیرے مدرسے کو میٹھا پائے گا، نہ تیری مسجد کو میٹھا پائے گا، نہ تیری خانقاہ کو توڑ پائے گا، کیونکہ ہم نے 1400 سال میں یہی دیکھا ہے کہ کوئی بم اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے جتنی طاقت روحانیت میں ہے، جتنی طاقت سجدوں میں ہے، جتنی طاقت مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ اگر وشواس نہیں ہو تو آج بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ یہودی بدتمیز اسرائیل کا شاسک نیتن یاہو وہ فلسطین پہ 2 سال سے ظلم کر رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو مار رہا ہے، اسکول گرا رہا ہے، ہاسپٹل کو تباہ کر رہا ہے۔ 5 دن میں تو غازہ تباہ ہو جاتا، 25 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے، لیکن آج 2.5 سال گزر گئے، غازہ زندہ ہے، وہاں کے لوگ زندہ ہیں، وہاں کا سجدہ زندہ ہے۔ امریکہ جیسا ملک نیتن یاہو کی پشت پناہی کرنے والا سارا بم گرا کے تھک گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو طاقت ایٹم بم میں نہیں ہے وہ طاقت غزہ کے مسلمانوں کے ایمان میں ہے، اس کے ایمانی طاقت نے اس کے وجود کو زندگی دی ہے۔ مٹا نہیں پایا امریکہ، مٹا نہیں پایا اسرائیل، اسی نہتھے چند غریب لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر
ایگریمنٹ اور صلح کرنے پر مجبور ہوا، جس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں کہ اگر ایک ایک بم گراتا تو سارا غزہ تباہ ہو جاتا۔ آج کی تاریخ میں جان لیں کہ اللہ کا نام لینے کی کیا طاقت ہے، اسلام پر وشواس کرنے کی کیا طاقت ہے۔ وہاں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں مگر پھر بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں، وہاں کی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں مگر ان مسجدوں کے ملبے پہ نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ٹینٹ لگا کے ہیں مگر سجدہ آباد ہو رہا، مگر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ یہاں تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ ہماری ساری طاقت کا راز ایمان ہے۔ ذرا قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ اللہ کہتا ہے the life of this world has been decorated for disbeliever and they laugh at believer، یعنی یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی ہے اور وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ جو لوگ اس دنیا میں تقوی کے ساتھ جئیں گے، تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا، تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا، نیکی کی زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو یہاں مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا، تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن یہی غالب آئیں گے، قیامت کے دن اسی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے، مرنے کے بعد کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے اصل چیز آخرت ہے۔ مسلمانوں کو 24 گھنٹے صرف آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ دنیا میں ارب پتی بننا ہے، کاریں خریدنا ہے، گھر مکان بنانا ہے، سب کرنا ہے، مگر ہر کام کے پیچھے آخرت کی سوچ سامنے رکھنی ہے کہ یہ دنیا کا آرام، دنیا کی بلڈنگ سب چھنک ہے، پروویزنل ہے، ٹیمپروری ہے۔ اصل میں آرام آخرت کا، اصل میں آرام جنت کا۔ تو قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں صرف آخرت کا بیان ہے، چونکہ آخرت امپورٹنٹ ہے۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں سمندر کے مانند ہے۔ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حضور نے قسم کھا کے کہا ہے کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اس حدیث پاک کو ہر مسلمان کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھنا چاہیے۔ لوگ صرف جمعہ نماز پڑھنے کے چکر میں آ رہے ہیں، عید بقرعید کے دن ٹوپی لگا کے نماز پڑھ، جیسے کرسچن لوگ سال میں ایک بار کرسمس ڈے مناتے ہیں، بس سمجھ لیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کر لیں، نہیں ہوگا۔ جمعہ سے زیادہ اہمیت والی نماز ہے 5 وقت کی نماز۔ عید اور بقرعید سے زیادہ مہتوپورن نماز ہے نماز فجر کی، نماز پنجگانہ۔ عید بقرعید تو ایک سال بھر کی عید کا تہوار ہے، تاکہ چہرے پہ چارمنگ آ جائے، سماج میں مسلمانوں کی یونٹی کا مظاہرہ ہو جائے، بال بچے ہنسی خوشی منا لیں۔ لیکن چونکہ روزانہ کھانا ہے تو روزانہ 5 ٹائم سجدہ کرنا ہے، روزانہ رات میں نیند لینی ہے تو روزانہ سجدہ کرنا ہے، روزانہ 24 گھنٹے آکسیجن میں سانس لینا ہے اللہ کی دی ہوئی ہوا میں، تو کم سے کم 5 بار اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ جمعہ وہ سجدہ کرے گا جو صرف جمعہ کھائے گا، جو عید سال میں عید بقرعید وہ پڑھے گا جو سال میں 2 ہی دن کھائے گا، عید کے دن کھائے گا، بقرعید کے دن کھائے گا۔ لیکن جس کو 24 گھنٹے جینا ہے، جس کو 3 ٹائم ڈیلی کھانا ہے، اس کو تو 5 ٹائم اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ گرہ باندھ کر رکھ لیں۔ اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح جمعہ والے بن رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن فرائیڈے کو چلے جائیں مسجد۔ مجھ سے بڑا پکا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے حضور کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم۔ حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ہم نے تسلیم کیا۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، ہم نے تو مان لیا سارے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، سب پر ایمان لایا۔ کیوں؟ حضور نے کہا مسلمان بننے کے لیے یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت ایمان اور نیک کام کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم کافروں، مشرکوں اور بدکاروں کا گھر ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ یہاں چند دن محنت کریں اور کھربوں سال کی جنت میں چلے جائیں۔ اگر چند دن خواہشات کی غلامی کرتے رہے، کھربوں سال کی آگ میں جہنم میں جلتے رہیے۔ یہی اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ہر گھر میں اسلامی بنیادی تعلیم بچوں کو، اور روزانہ یہ اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ بات موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت مہتوپورن ہے، اس لیے حضور نے قسم کھا کے اس کے مہتو کو بتایا ہے۔ اس حدیث پاک کو ہر مسلمان اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھے، راستہ چلتے، گھر آتے جاتے اس حدیث پر نظر پڑے، کیونکہ آج مسجدیں ویران ہیں اسی پیسہ کے چکر میں۔ آج ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع میرے پاس نہیں ہے اسی مال کے چکر میں۔ آج صاحب سماج کی محبتیں مٹ گئیں اسی مال کے چکر میں، مدرسہ کی دیوار اجڑ گئی اسی مال کے چکر میں، مسجدیں ویران ہو گئی اسی مال کے چکر میں۔ جس مال کو میں نے بہت مہتو دیا، اس مال کے بارے میں حضور کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ آقا فرماتے ہیں واللہ مت دنیا فی الآخرہ، حضور قسم کھا کے ہم غلاموں کو بات کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ بات کتنی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس دنیا کی مثال جس دنیا کے لیے ہم لالائت اور بے چین ہیں، حضور کہتے ہیں آخرت جو مرنے کے بعد کی دنیا ہے جہاں سب کو جانا ہے، حضور کہتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر انگلی کو نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی لے کر انگلی لوٹ رہی ہے۔ سمندر، پانی، انگلی ڈالا، انگلی نکالا، 4 قطرے پانی ہے جس سے انگلی بھیگی ہے۔ سمندر، آپار سمندر، دنیا کا 75% حصہ سمندر ہے، 75%، یعنی 100 میں 75 حصہ پانی ہے دنیا کا، 25% خشکی ہے جس پر 5 بر اعظم ہیں اور 1000 کروڑ کی آبادی جس پہ آباد ہے، اور 200 سے زیادہ کنٹریز جس سوکھی زمین پر آباد ہیں۔ یہ صرف زمین کا 25% حصہ ہے، 75% حصہ سمندر ہے زمین کا۔ اور جب قیامت قریب آئے گی سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب قیامت آئے گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ پہاڑ جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوا ہے پلر بن کر، یہ پہاڑ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ جیسے ایک دنیا جب روئی کو دھنتا ہے اور لحاف اور توشک بنانے کے لیے تو روئی کے گالے اڑتے ہیں، اسی طرح اب جتنے پہاڑ ہیں، ہمالیہ پہاڑ سے لے کر دنیا کے سارے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ جب پہاڑ اڑنے لگیں گے پھر زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، چونکہ زمین کو روکے ہوا ہے پہاڑ۔ یہ پہاڑ ماؤنٹینز آر پیلرز، یہ پہاڑ پیلر ہیں، اور جس دن یہ پیلر ہی کو اکھاڑ دیا جائے گا یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، پھر زمین ہلے گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین ہلا دی جائے گی، زمین کے نیچے کا بوجھ سارا اوپر آ جائے گا، جتنے لوگ قبر زمین میں دفن ہیں سب اوپر آئیں گے، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، جتنے خزانے، سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی۔ یہ زمین خبریں بتائیں گی کہ کون یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنا، کون اس زمین پر زنا کیا، کون اس زمین پر بیٹھ کے لاٹری کا ٹکٹ بیچا،
کون اس زمین پر بیٹھ کر کے جوا کی محفل سجائی؟ کون اس میں زمین پر بیٹھ کر کے شراب کی بھٹی میں شراب پیا؟ یہ زمین سی سی کیمرہ کی طرح ساری رپورٹنگ کرے گی. یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائیں گی. کیونکہ ہم لوگ تو اب اے بی سی ڈی سے سائیکولوجی، زولوجی، سوشولوجی، بوٹنی، ہسٹری، سیوکس، کمپیوٹر، میتھمیٹکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی کرنے کے چکر میں پڑ گئے. جو اصل علم تھا، جو علم انسانیت کو جنم دیتا، جو علم دنیا سے کرائم کو مٹاتا، جو علم دنیا میں آدمیوں کی تعداد بڑھاتا، جس علم سے دنیا میں شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا، اس علم کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے. سب صرف 2 روٹی کمانے، اب پیٹ بھرنے کا علم حاصل کر رہا ہے. A+B، A+ فلاں، یہ سارا علم کیا ہے؟ تاکہ پڑھیں گے نوکری ملے گی، 2 ٹکا کمائیں گے پیٹ بھریں گے. یہ زولوجی، یہ سائیکولوجی، یہ بوٹنی، یہ سوشولوجی، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایولوجی. آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہیں جانتا ہوں. میں نے اسکولز کی جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں سب میں ہائی کلاس کا مارکس میں لایا ہوں. میٹرک میں 400 لڑکوں میں نے ٹاپ کیا ہے. انٹرمیڈیٹ میں 1 درجن کالج میں میرا سب سے سپر رزلٹ رہا ہے. گریجویشن میں انگریزی میں نے آنرس کیا ہے، جس کا رزلٹ میرا فرسٹ کلاس کا رہا ہے. میں نے اپنے کالج میں ماسٹر کی ڈگری میں نے انگریزی میں حاصل کی ہے. میں نے اسکول کالج کے ماحول کو دیکھا ہے، میں نے بالکل پانی کر دیا ہے. رزلٹ میرا ہائی کلاس کا رہا ہے. میں جو بچپن سے ہی اسکول میں پڑھتے رہے، ان سارے بچوں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود میرا ہائی کلاس کا رزلٹ رہا ہے. جہاں مجھ کو 5 سوال کا جواب دینا ہے، 10 سوالات کے جواب میرے دماغ میں رہتے تھے اور میں پریشان رہتا تھا کہ 5 ہی کا آنسر دینا ہے اور 10 سوال مجھ کو یاد ہیں، میں کون سا لکھوں کون سا نہیں لکھوں. میں نے قریب سے سب ماحول کو دیکھا ہے. سارا تماشا پیسہ کمانے کا ہے. اس شرافت کی ساری تعلیم مدرسے میں جڑی ہوئی ہے. شرافت کی ساری تعلیم مسجد کی چٹائی پہ، وہاں صرف پیسہ کمانے کی تعلیم ہے. اس لیے دنیا کیسے لوگوں سے بھرتی جا رہی سب کو معلوم ہے. آپ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں چند قطرہ پانی ہے. جیسے تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو، پھر فلینظر، پھر دیکھو کتنا پانی انگلی میں لگی ہے. حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. دنیا چند قطرہ پانی ہے، آخرت اپار سمندر کی مانند ہے. جو سمندر کی مانند ہے اس کے لیے کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے. کوئی گھر میں بیوی بال بچے کے درمیان میں کوئی اس کا چرچا نہیں ہے. کل یہ اس کی ڈیڈ باڈی باہر سے واپس آئے گی، کل ان کا جوان بیٹا مرے گا، کل ان کا سارا گھر اجڑ جائے گا. جیسے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، باپ چلے گئے، سارا خاندان چلا گیا. جو لوگ آج موجود ہیں 50 سال کے بعد اس میں سے کوئی نہیں رہے گا. جتنے لوگ عنایت پور میں ہیں 100 سال کی عمر کا کوئی اکا دکا ہوگا، سارے لوگ مر گئے. تو جو آج ہیں یہ بھی 100 سال کے بعد کوئی نہیں ملیں گے، سب مر جائیں گے. جب یہ کہانی سچی ہے کہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، تو دنیا چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ دنیا چھوڑ کے وہاں جانا ہے جو اس دنیا کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑی دنیا ہے. یہ دنیا پانی کے قطرے کے برابر ہے، وہ دنیا سمندر کے مانند ہے. تو جو سمندر کے مانند ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں اربوں خربوں سال رہنا ہے، جہاں موت ہی نہیں آئے گی، تو آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم 99% بندہ آخرت کے بارے میں سوچے، 99% نماز روزی حج و زکوٰۃ کے بارے میں سوچے، 1% دنیا کے بارے میں سوچے. اور یہاں 99% دنیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور 1% بھی آخرت کے بارے میں فکر نہیں ہے. اب اگر ذلت آئے گی تو بندہ کو چیخنا نہیں چاہیے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث کہاں ہے، خواجہ کہاں ہے، فرشتوں کی مدد کہاں ہے. میدان بدر میں جو 5000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر کے مسلمانوں کو فتح دلایا، وہ فرشتوں کی مدد کہاں ہے؟ نہیں بولنا چاہیے. اس لیے نہیں بولنا چاہیے، یہ بولے کہ آپ کہاں ہیں. اللہ تو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. رسول پاک تو کہ آپ النبی اولا من نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، اس پر تبصرہ کیجئے. نبی تو اپنی قبر میں رہ کر ہم کو دیکھ رہے ہیں،
نبی تو ہر مسلمانوں کے گھر میں ان کی روح موجود ہے. انا روح النبی موجود فی بیوت اہل الاسلام. آپ اپنے گھر میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، نبی کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود رہتی ہے، نبی موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. غوث اعظم کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ یا غوث کہتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بعد میں، غوث پاک کی مدد پہلے پہنچتی ہے. یہ مت بولیے کہ غوث کہاں، یہ بولیے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا کلچر کہاں ہے، آپ کی تہذیب کہاں ہے، آپ کی سنسکرتی کہاں ہے، آپ کے شادی بیاہ کا ماحول کہاں ہے، آپ کا عقیقہ ختنہ ولیمہ اور ڈی جے کا ماحول کہاں ہے، آپ کی عورتوں کا پردہ کہاں ہے، آپ کی عورتوں کا حیا کہاں ہے. صرف لگزریس لائف گزارنا، شوہر کا مال ٹھگ کے کھانا اور مزہ دوسرے کے ساتھ کرنا، صرف یہ تو دنیا کو پاپ سے بھر دیا، دنیا کو زنا سے بھر دیا. لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی کام رہ گیا ہے، شراب زنا، شراب زنا، شراب زنا، جوا سود، بس یہی دو چار کام رہ گیا. یعنی جو شراب نہ بھوک مٹائے نہ پیاس مٹائے، اسے شراب کے پیچھے پاگل ہیں لوگ. زناکاری، جبکہ زناکاری ذلیل کرنے والی چیز ہے. اپنی بیوی سے پیار، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس سے گھر آباد ہوتا ہے. زناکاری سے کیا ہوتا ہے؟ منہ کالا ہوتا ہے، سینہ کالا ہوتا ہے، تہذیب کالی ہوتی ہے، آبادی کالی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں صاحب، سب زنا کے پیچھے پاگل ہے. شوہر کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اپنی بیوی چار بچے کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ساری دنیا پاگل ہے. کورونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دنیا میں آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگی؟ دنیا میں کروڑوں کمانے کے بعد لوگ بے چینی کی آگ میں نہیں جلیں گے تو کہاں جلیں گے؟ اس لیے جو سچی بات ہے، پیغمبر اعظم کے فرمان کو گلے سے لگائیے، اپنے گھر کی دیواروں میں مصطفیٰ کے فرمان کو لکھ کے رکھیے. حضور نے بتایا ہے کہ یہ دنیا چند قطرہ پانی ہے، تو چند قطرہ پانی کے لیے زیادہ پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو مثل سمندر ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. جب آدمی جنت کے بارے میں سوچے گا تو دنیا اس کو نہیں تڑ پائے گی. دنیا کے چکر میں وہ زہر کھا کے نہیں مرے گا. ہزاروں لڑکے کوٹا میں اب صاحب ITI کی تیاری کرنے جاتے ہیں، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے. کیوں؟ اسی دنیا نے اس کو بے چین کر دیا کہ میں IAS نہیں آفیسر نہیں بن پاؤں گا، میرے ماں باپ کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، چلو زہر کھا کے مر جاتے ہیں. لڑکی نہیں ملی، انہوں نے پیار میں دھوکہ دے دیا، چلو زہر کھا کے مر جاتے ہیں. لڑکا نہیں ملا، پیار میں دھوکہ دے دیا، چلو ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتے ہیں اور سمندر میں جا کے کود کے مر جاتے ہیں. یہ جو جانے جا رہی ہے، یہ صرف دنیا کی ہوس میں. لڑکی نہیں ملی تو جان دے دیا، نوکری نہیں ملی تو جان دے دیا، کمپٹیشن فیس نہیں کر پایا تو جان دے دیا. لیکن جس کی نظر جنت پہ رہے گی، جس کی نظر جنت کی حور پہ رہے گی، جس کی نظر جنت کے انعامات پہ رہے گی، وہ دنیا کو تو کوڑی کے تین سمجھے گا، وہ دنیا کو تو ایک دھول سمجھے گا. اس لیے یہاں عورت ملے نہ ملے، شادی ہو نہ ہو، نظر جنت پہ ہے، نظر حور پہ ہے، نظر غلمان پہ ہے، نظر جنتی سونے چاندی کی اینٹ سے بنے ہوئے مکان پہ ہے. اس لیے غوث اعظم کے اس سلسلے کے ایک بزرگ نے کہا تھا، میرے بیٹے ہزاروں کتابوں پڑھنے سے بچ جاؤ گے، صرف 2 فارمولہ کو یاد رکھ لے. دنیا کا کوئی درد، دنیا کا کوئی زخم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور دنیا کا کوئی آرام، چاہے 500 منزلہ گھر ہو، چاہے سونے چاندی کا ڈھیر ہو، جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جو اصل آرام جنت کا ہے، جہاں نہ بڑھاپا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں نہ پسینے کی بدبو ہے، جہاں نہ حسد ہے، جہاں نہ جلن ہے، جہاں نہ شور ہنگامہ ہے، جہاں نہ نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہے، وہ ساری ریئل نعمتیں جنت میں ہیں. تو آدمی اسی جنت کے شوق میں جیے، اسی جنت کی تیاری میں جیے، اس جنت کے چرچے میں جیے، تو پھر یہاں کوئی مکان بنے نہ بنے کوئی صدمہ نہیں ہوگا. زہر کھا کے مرے گا صرف ایک لڑکی کی خاطر، زہر کھا کے مرے گا صرف ایک DM نہ بننے کی خاطر، زہر کھا کے مرے گا صرف ایک مکان نہ بنانے کی خاطر. جس کی نظر صرف دنیا پہ رہے گی وہ دنیا میں زہر کھائے گا، اور جس کی نظر آخرت پہ رہے گی، جس کی نظر جنت پہ رہے گی، وہ جان نہیں دے گا، وہ جان بچائے گا تاکہ 2 سجدہ کریں تاکہ اللہ جنت دے دے. وہ اگر بیماری سے اٹھ کے صحت مند ہو جائے گا تو تسمار خواہ نہیں ہوگا کہ میں صحت مند ہو گیا میں یہ کر دوں گا، نہیں، وہ اسی شکر کے احساس میں جیے گا.
اگر مر گیا ہوتا تو سجدہ نہیں کر پاتا، اب جب زندہ رہا تو کم سے کم 2-4 سجدے زندگی میں اور اضافہ ہو جائے۔ اسی احساس میں جیے گا تو جس کو آخرت پہ نظر رہے گی، ارب پتی بننے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا، مزدوری کرنے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہاں کی نہ نعمت کو قرار ہے نہ یہاں کی تکلیف کو قرار ہے۔ یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں اور یہاں کا ارب پتی بننا بھی عارضی ہے۔ میں 50 گھر میں نے بنا لیا پورے انڈیا کے 50 شہروں میں، اس کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے مجھ کو قبرستان جانا ہوگا۔ تو یہاں کی ساری نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور چاہے 1000 دکھ ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، یہ بھی پروویژنل عارضی ہے۔ مرنے کے بعد ساری مصیبتیں یہیں رہ جائیں گی۔ اب اس دنیا ہی میں چند دنوں کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر بیماری کے بعد شفا ہے، ہر غریبی کے بعد خوشحالی ہے۔ دنیا میں کسی نعمت کو قرار نہیں ہے اور نہ کسی تکلیف کو قرار ہے۔ یہ ہے بنیادی فارمولہ سکون سے جینے کا، یہ ہے بنیادی فارمولہ دنیا کو کرائم سے بچانے کا، یہ ہے بنیادی فارمولہ دنیا سے زنا اور شراب اور سود کو پاک کرنے کا۔ آخرت پر یقین جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی گناہ گھٹتا جائے گا، اور آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوگا، 1000 تقریر کریں، 1000 سمجھائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ آخرت پر وشواس بڑھتا جائے گا تب آدمی کے اندر میں جتنی بھی غلاظت ہے سب دور ہوتی جائے گی، دھیرے دھیرے نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس دنیا میں مسلمانوں کو آزمائشوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے مثل جنت ہے۔ جنت کا مطلب آزادی، وہ چاہے شراب پی لیں، کچھ بھی کریں، ایک نیم کے باہر ہے، وہ نیم کے اوپر ہے۔ مسلمان کو سوچنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے۔ اسی لیے مسلمان ایک قیدی کی زندگی گزارتا ہے اور کافر آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ کتنے دن تک آزاد رہیں گے؟ بس 100 سال تک، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ مسلمان کتنے دن تک مصیبت میں رہیں گے؟ 100 سال، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی ہم نے کافروں کے لیے سجا دی ہے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن اگر مسلمان تقوی سے کام لیا، پرہیزگاری سے کام لیا، تو قیامت کے دن یہ غالب آئیں گے، سونے کا کنگن پہنا کے، ریشم کا لباس پہنا کے، ریشمی سونے چاندی کے تخت پہ بٹھا کے جب مسلمانوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے کفار و مشرکین جب آگ کی زنجیروں میں جکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس وقت سچائی کا راز کھولے گا۔ سارے مسلمان کہیں گے الہی تیرا کروڑوں احسان ہے، تو نے دنیا نہیں دی مگر آخرت کی رسوائی سے تو نے مجھ کو بچا لیا۔ وہاں کہیں گے کہ کاش جو دنیا ملی وہ بھی نہیں ملتی، میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ یہاں کا سچا آرام مجھ کو زیادہ ملا ہوتا۔ اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ کفر کرنے والوں کو کیا سزا ملی، ایمان لانے والوں کو کیا انعام ملا۔ تو کافر کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، انسان نہیں ہوتا، کاش میں بیل گائے جانور ہوتا تاکہ آج مٹی بنا دیا گیا ہوتا۔ سارے لوگ ارب پتی، کھرب پتی، جتنے لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے موسٹ برانڈیڈ کمپنی کے مالک ہیں، سب یہی کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور جتنے صاحب ایمان درد جھیلا، مصیبت جھیلا، ایمان کو بچا کے رکھا، نماز نہیں چھوڑی، عمل بچایا، یہ کہیں گے مالک تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے دنیا میں گھر نہیں دیا، گاڑی نہیں دی، مکان نہیں دیا، ساری مصیبتیں میں نے اٹھائی، مگر احسان ہے تیرا کہ تو نے آج جنت دے کر مجھ پہ احسان کیا۔ چونکہ جنت مل گئی، سمجھیں کہ سب سے بڑی بھلائی مل گئی، جنت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے کافروں کے لیے سجا دی ہے۔ یہاں کے نہ اقتدار سے کبھی آپ کو گھبرانا ہے، نہ ان کے محل کو دیکھ کر کبھی گھبرانا ہے، نہ ان کی گورنمنٹ کو دیکھ کر کبھی گھبرانا ہے، چونکہ ساری چیزیں عارضی ہیں، شریک ہیں، پروفیشنل ہیں، اور آخرت دائمی اور پرماننٹ چیز ہے۔ حضور نے قسم کھا کے ایک جگہ اور کہا، ذرا وہ حدیث سنیے،
سرکار کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ہم جیسے غلاموں کو سمجھانے کے لیے حضور نے قسم کھایا ہے۔ ایک جو حضور آقا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں اس لیے بھیڑ لگائے ہو کہ شاید تم کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ مال لے کر بحرین سے آئے ہیں۔ سب نے کہا قالو اجل یا رسول اللہ، کہا ہاں سرکار، چونکہ اب بحرین پر جب مسلمانوں کا حاکم مقرر ہوا، حضرت ابو عبیدہ وہاں کے 80,000 درہم وہاں سے لے کر کے جب آئے تو مدینے کے مسلمانوں کو انصار کو خبر ہوئی، وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آ گئے سارے لوگ۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے سبھوں کو دیکھا، اس کے بعد مسکرایا، فتبسم رسول اللہ، حضور نے مسکرایا جب ان کو دیکھا اور کہا مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے۔ کہا ہاں سرکار مجھے معلوم ہوا۔ حضور فرماتے ابشروا واملوا ما یسرکم، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشحالی کا دور آنے والا ہے، مال و دولت کے دروازے کھلنے والے ہیں، خوش رکھو، خوشی رکھو کہ وہ دور آنے والا ہے۔ حضور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، مل فقر اخشا علیکم، مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ حضور کیا کہتے ہیں تمہاری غربت کا ڈر مجھ کو نہیں ہے، اے مسلمان تمہاری غربت اور فقیری کا ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے کل۔ حضور کہتے ہیں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں تیری غربت کا ڈر مجھ کو نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، البتہ یہ ڈر مجھ کو ہے کہ دنیا کے دروازے تیرے اوپر میں کھول دیے جائیں گے، جس طرح پچھلی امت کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ وہ لوگ مال دولت حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ہوڑ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، جنگ کرنے لگے اسی مال کی چاہت میں، اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور کہتے ہیں مجھ کو یہ ڈر ہے کہ دولت کے دروازے کھل جائیں گے، تم بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے دنیا کی فراوانی، مال کی وسعت ان لوگوں کو تباہ و برباد کے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ویسے ہی مجھے ڈر ہے کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مال کی جستجو تم کو تباہ کر ڈالے گی، زیادہ مال کی فراوانی کی سوچ تجھ کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ حضور نے یہاں بھی قسم کھایا واللہ مل فقر اخشا علیکم، اللہ کی قسم تیری غریبی کا ڈر ہم کو نہیں ہے، البتہ یہ ڈر ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، مال کی طلب میں آگے بڑھو گے اور تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے دوسرے لوگ پچھلی امت کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں بھی حضور نے قسم کھائی، وہاں بھی حضور نے قسم کھائی۔ اور ایک تیسری حدیث میں آقا علیہ السلام مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک مری ہوئی کنکٹی عیبدار بکری کا بچہ مرا ہوا تھا۔ حضور اس کے پاس گئے، فَأَخَذَ بِأُذْنِهِ، اس کے کان کو پکڑا اور کہا اَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے بدلے میں اس مری ہوئی عیبدار بکری کو خریدے؟ لوگوں نے کہا وَمَا نُحِبُّ، حضور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بکری ہمارے لیے ہو۔ حضور کہتے ہیں ہاں ہاں تم چاہتے ہو۔ کہا حضور لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِي، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو نہیں لیتے چونکہ یہ عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہیں، عیبدار ہے۔ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ، اب جبکہ وہ بکری مردہ ہے تو مری ہوئی عیبدار بکری فری میں بھی کوئی دے گا نہیں لے گا، اور آپ کہتے ہیں ایک درہم کے بدلے میں کون خریدے گا؟ فری میں بھی کوئی دے گا نہیں لے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، اس کے بعد حضور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا ذلیل ہے تیری نگاہ میں، اسی طرح اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل ہے۔ واللہ للدنیا اہون من ھذا علیکم، جس طرح یہ مری ہوئی بکری تمہارے نزدیک ذلیل ہے کہ اس کو لینا نہیں چاہتے ہو، اس سے زیادہ یہ دنیا ذلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بتائیں کہ کس کے لیے مر رہے ہیں، کس کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں،
کس کے لیے ہم مسجدوں اور مدرسوں کو اجاڑ رہے ہیں؟ بس جوش میں آیا، جذبات میں آیا، سنویدنشیل باتیں سنا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جذبات میں آ گئے، نعرہ تکبیر لگانے لگے، خوب بھڑک گئے، خوب لاکھوں کی بھیڑ لگا دی۔ بیسک تعلیم یہی ہے قرآن کی 114 سورتوں میں، یہی ہے مصطفیٰ کی ساری حدیث میں، یہی ہے صحابہ کی زندگی میں۔ جس نے جو ہندوستان تک اسلام لایا، یہ وہی لوگ تھے جو کپڑے میں 50 پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، جو ایک کھجور چوستے تھے، اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے، یہاں کے جیل میں رہے، یہاں ان کے بال بچے ذبح ہوئے، مگر اسلام فتح ہوا اور اسلام کی بہاریں قائم ہوئی۔ غریب نواز ایران میں پیدا ہوئے، 25 سال علم حاصل کیا، پھر ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا، گالیاں سنی، لوگوں نے جان مارنے کی دھمکی دی، لوگوں نے پانی بند کر دیا، لیکن آپ نے ساری تکلیفیں اٹھا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ آج جو ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان مسکرا رہے ہیں، جو سروں پہ ٹوپیاں، چہرے پہ داڑھیاں جگمگا رہی ہیں، یہ سب اس فقیر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح مال و دولت کے پیچھے پاگل ہوتے، پھر اپنا وطن چھوڑ کے انڈیا کیوں آتے؟ وہ اپنے وطن میں رہتے، گھر مکان بناتے۔ ان بزرگوں نے حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم لوگ ایک نقلی اسلام کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو آپ روزی کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں کہ نہیں اللہ روزی دینے والا ہے، میں کھیت نہیں جاؤں گا، اللہ روزی دینے والا ہے، میں دکان میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ روزی دینے والا ہے، میں 30 سال تک پڑھائی کر کے کمپٹیشن فیس نہیں کروں گا۔ نہیں، یہاں بہت چالاک ہیں آپ۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو 30 سال پڑھنا ہوگا۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو رات رات بھر کھیت میں جاگ کر کھیتی کرنی ہوگی۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے زمین میں پھیلو میں روزی دوں گا۔ تو روزی کے بارے میں بڑے عقل مند ہو گئے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر کھیت میں جانا ہوگا، دکان میں بیٹھنا ہوگا۔ بغیر دکان بیٹھے ہوئے وہاں سے پیسہ چل کے شام کے ٹائم میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ مگر آخرت اور جنت اور بخشش کے معاملے میں کیوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ چلو ہم کچھ بھی کریں اللہ سب معاف کر دے گا۔ اسی فارمولہ کو وہاں بھی اپنائیں کہ دکان گئے بغیر پیسہ نہیں ملے گا، کھیتی کیے بغیر فصل اپج کے نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی گرہ باندھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، جنت دینے والا ہے، مگر مسجد گئے بغیر جنت نہیں ملے گی، نماز پڑھے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ مال چاہیے تو دکان جانا ہوگا، جنت چاہیے تو مسجد جانی ہوگی، سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دنیا سے زیادہ ہاں 1 جنوری ہی کیا، یہاں تو سر سے لے کے پاؤں تک سب کچھ چوپٹ ہے، تو 1 جنوری کو کیا لے کے بیٹھ جائیں۔